حقیقتاً یہ سندھ دشمن کالا بجٹ ہے، یہ سندھ دشمن بجٹ ہے، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، کالا بجٹ۔ ہم اس کو بلیک بجٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اسے سندھ دشمن بجٹ کہتے ہیں، عوام دشمن بجٹ کہتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ہم نے گزشتہ روز بھی کئی گھنٹے سما خراشی سنی ہے مراد علی شاہ صاحب کی، اور آج بھی وہ اپنی جوش خطابت سے اور الفاظ کے گورکھ دھندے سے، ہندسوں کے گورکھ دھندے میں سب کو انہوں نے آج لگتا ہے کہ جیسے جب وہ دیکھ رہے تھے تو رات کو یہ خواب آیا، لگ رہا تھا کہ جی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، مجانے سونے کی کانیں نکل آئی ہیں، سندھ میں تو کوئی بھنا بھوکا ہے، نہ پیاسا ہے، نہ کتاب ہے، سب کے پاس دوائیاں ہیں، روڈیں زبردست ہیں۔ لیکن جب اٹھے اور اسکولوں میں نہ جانے کیسے کیسے اسکول اور اسپتال، جو لگ رہا تھا ہمیں تو لگا ہم جنت میں چلے گئے، لیکن جب صبح کو میں اتفاق سے ملیر کوٹ گیا، وہاں سے حیدر ہائی کورٹ گیا، تو وہاں سے وہاں تک سارا نشہ حرن ہو گیا، پتہ چل گیا کہ نہیں یہ وہی سندھ ہے جس کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ اس وقت سینئر پارٹی کے ساتھی ہم یہاں موجود ہیں۔ ہم نے کہا کہ بجٹ کا اصل رخ، اصل چہرہ حقیقتاً یہ سندھ دشمن کالا بجٹ ہے۔ یہ جو بجٹ ہے یہ سندھ دشمن بجٹ ہے، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اور یہ کالا بجٹ۔ ہم اس کو بلیک بجٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم اس کو مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اسے سندھ دشمن بجٹ کہتے ہیں، ہم اس کو عوام دشمن بجٹ کہتے ہیں۔ میرے ساتھ فہیم خان صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور آج کل قائم مقام صدر بھی ہیں، اور آ جائیے ایم پی اے صاحب تشریف لائیے، کوئی نہ کوئی جگہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری جناب ارسلان خالد صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری سابق ایم این اے اور فارم 45 کے ایم این اے جناب آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سندھ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سابق ایم پی اے اور 45 کے ایم پی اے جناب جمال صدیقی صاحب موجود ہیں، ہمارے جوائنٹ سیکرٹری عابد قریشی صاحب موجود ہیں، ہمارے ایم پی اے فارم 45 ہمارے شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، نیازی صاحب موجود ہیں، عصمت اللہ نیازی صاحب، شفیق شاہ صاحب، جناب انفارمیشن سیکرٹری منصور محمد علی بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ظہور محسود صاحب جو آئی لیف کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہمارے ایم این اے ہیں 237 سے فارم 45 پہ، آغا ارسلان صاحب ہمارے ایم پی ہیں سمجھے 101 سے، اور ہمارے ایڈوکیٹ راشد صاحب، نجم صدیقی صاحب، ہمارے صدر ٹاؤن کے پریزیڈنٹ چیئرمین صاحب اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی جناب منصور شیخ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے واحد اس وقت جو یہاں موجود ہیں ہمارے ایم پی اے صاحب جناب سربلند خان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، شازیہ جعفرانی صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے ولید ہاشمی صاحب یہاں موجود ہیں، عمران بھائی ہیں، ندیم جیلانی صاحب ہیں۔ کتنا برا حال ہے، تعلیم بدحال ہے، اور اس میں 15 سال میں تعلیم پر 1920 ارب روپے خرچ ہوئے جی، 1920 ارب روپے تعلیم پہ خرچ ہوئے، اور چھوٹی بات یہ کہ 60 لاکھ بچہ باہر ہے، اور صحت پہ 1144 ارب روپے یہ خرچ کر چکے ہیں، اور آج بھی کھوتے گاڑی کی اور چنچی کی ایمبولینس ہے، دوائی ملتی نہیں، علاج ہوتا نہیں ہے، اسپتال میں جا کے روڈوں میں لوگ ہو رہے ہیں۔ امن و امان پہ 1260 ارب روپے پچھلے 15 سال میں خرچ ہو چکے، اور اس کے باوجود ہر روز کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، کوئی شہری ان کرمنلز کے ہاتھوں، ان قاتلوں کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے۔ امن و امان ہے نہیں، کچے میں ڈاکو آزاد ہیں، یہاں اسٹیٹ کرمنلز آزاد ہیں۔ 1260 ارب خرچ کرنے کے باوجود یہ صورتحال بنی ہے۔ بلدیات پر 1162 ارب روپے خرچ ہوئے، 1101 ارب، شاید ہم ساری زندگی ہم مر جائیں گے ہم نہیں دیکھیں گے 1 ارب کیسے ہوتے ہیں، انہوں نے تو دیکھے ہیں، ان کے تو ٹرکوں میں پیسہ ہوتا ہے۔ 1162 ارب بلدیات پہ، تو جی پچھلے 15 سال میں 1920 تعلیم پہ، 1144 ارب صحت پہ، 1260 امن و امان پہ، 1162 بلدیات پہ۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھ لیا کہ اسکول میں کتابیں نہیں ہیں، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، کراچی میں اور انفراسٹرکچر جس میں 1162 ارب خرچ کیے وہ تو بھول جائیے،
कराची में पीने का पानी तक नहीं है, K4 बनाना नहीं है, फहीम भाई बात करेंगे, K4 पे कुछ नहीं किया आज तक। और उसके बाद कराची कचरा कुंडी बन चुकी है और अस्पतालों का हाल आपने देखा है। और जो ये 3000 अरब का बजट पेश किया है, जो मंजूर भी हो जाएगा, चूँकि जो मंजूर करने वाले हैं वो बेचारे गुलाम हैं, उनको कहते हैं खड़े हो जाओ, कहते हैं खड़े हो गए, वो कहते हैं बैठ जाओ, कहते हैं बैठ गए, तो ये बजट मंजूर भी हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस 3000 अरब के बजट को ज़रा माजी के पैराए में देख लीजिए कि जो होना है, जो इन्होंने दूध शहद की नहरें बहानी है, वो तो आगे होना है। जो हो चुका उस पर मैं थोड़ी सी नज़र डालना चाहूँगा। गुज़िश्ता 15 बरस में सूबा सिंध वालों, मैं मीडिया के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ, 15 साल में 12,633 अरब का खर्च हुआ है, बजट आया है 12,000 अरब। आंखें खोल लीजिए, 12,633 अरब रुपए इस नाअहल, नाकाम, नामुराद हुकूमत के पास आ चुका और ये हम पे कागजों में खर्च कर चुके हैं अभी तक। उसमें से इस दफ़ा जो है 3,000 अरब का बजट है और इन 14 सालों में 1650 अरब की करप्शन। ये तो वर्क CNW इनकी जो रिपोर्ट्स हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, सरकारी रिपोर्ट्स हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 1650 अरब की करप्शन है और जिसका किताबों में जिक्र नहीं है, आपका खुद लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी करप्शन है। तरक्याती बजट इस 15,000 अरब में से जो डेवलपमेंट का बजट है वो 850 अरब में से, मतलब 12,000 अरब में से डेवलपमेंट के ऊपर आफ्ताब भाई 850 अरब है, बाकी इनके अल्लो तल्लो में चले गए। अच्छा जी, कर्जा भी रवा माली साल के दौरान मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का हजम 341 अरब हो चुका है सूबा सिंध के ऊपर, और इस साल उसमें 26% इजाफा हुआ है और 2023-24 के अंदर इन्होंने 325 अरब कर्जे लिए गए। बताएं तो सही, कहाँ लग गए, किस पे लग गए, कैसे लग गए। अब तालीम का जो हाल